تو اس لیے یہاں ہم ایک ہی درس آپ کو دیتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے۔ کیا سمائی ہے؟ کہ نبی سنگ سے اتفاق کرنا، ادھر اختلاف نہیں کرنا۔ وہاں جہاں اختلاف ہوتا ہے تمہارا نہیں ہوتا، ہمارا دخل نہیں، لیکن نبی سے بھی اختلاف، قرآن سے بھی اختلاف، تو کیسے تمہارا ایمان پر تمہارا مرنا ہوگا؟ نبی کو تکلیف دیتے ہو، جن سے بے پناہ محبت کی متواتر حدیثیں اور قرآن کی آیتوں میں ان کی تعریف آئی، ہاں جی، نبی کی زبان پہ، اور ان کو گالیاں دینا، دلوانا، امام باڑا بنانا، لوگوں کو سکھانا۔ ان سے پوچھو یہ کرتے نہیں کرتے ہیں، کیوں چھپاتے ہیں؟ ہم نہیں چھپاتے ہیں، کھلا بولتے ہیں۔ اختلاف ہوتے ہیں لیکن نبی سے نہیں ہوتا، وہ کسی حالت میں بولیں، کیسے بولیں۔ ایک صحابی نے دوسرے کہا ہر وقت لکھ لیتے ہو نبی کی باتیں، نہ لکھا کرو، اور اس کو تنبیہ کی۔ غصے میں انسان ہوتا ہے، کوئی بات آگے پیچھے نکل جاتی ہے۔ نبی کریم نے بلوایا، کہا میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، لکھ لیا کرو، میں جو کہتا ہوں میری زبان سے حق نکلتا ہے۔ اتنی شان ہے حضرت۔ اور خدا نے قرآن میں کہا وما ینطق عن الہویٰ، یہ خود نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ ہمارے وحی سے بولتے، ہمارے بولنے سے بولتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، زبان مصطفیٰ کا کیا کہنا۔ تو یہ باتیں اس کو ذہن میں رکھیں، یہاں اختلاف کی کوئی بات نہیں۔ اس کے باوجود لوگ جلد بازی کرتے ہیں، جا کے وہ سیڈیاں اور کیسٹ اور جلد بازی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں آقا جی نے کہا ہے کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو سنے وہ کہنا شروع کر دے، تحقیق نہ کرے۔ لیکن ان کو نبی کی حدیث پہنچ جائے گی کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے نبی جی کہتے کافی ہے جو سنے کہنا شروع کر دے فتوی، تحقیق تو کرو یہ بات صحیح ہے نہیں صحیح ہے۔ ہم تو سب کو کہتے بریلی دیوبندی مت بنو، تم تو پھر بھی دیوبندی بنے ہوئے ادھر اور تعصب کرتے ہو۔ بنتے ہیں جی، کرتے ہیں، ہم نہیں بنتے، نہ کسی کو بناتے ہیں، اس کو ایک ہی بناتے ہیں بس، عاشق رسول، نبی سے اتفاق، نبی سے محبت، نبی سے اختلاف نہیں کرنا۔ اگر ان کی بات تمہارے کان میں پڑ گئی، اس میں کون سا اختلاف کی بات ہم؟ دیوبندی بریلی مسجد ہم نہیں ہے، کوئی مسجد دیوبندی بریلی ہو، کسی کی بھی ہو، نماز بریلی کی ہے، دیوبندی کی ہے، وہابی کی ہے، کس کی؟ اللہ کی ہے۔ تم کوئی مسجد دیکھو، پھوٹ مت ڈالو مسلمانوں میں، فوراً دیوبندی بریلی جو مسجد کرو نماز پڑھ کے نکل آؤ، نماز اللہ کی ہے۔ آقا جی کہتے تمہیں آپس میں محبت نہیں ہوگی، تم ایمان والے نہیں ہوگے، جنت میں نہیں جاؤ گے۔ بتاؤ، تو یہ اس سے تو اختلاف پیدا ہوگا، احتیاط کرنی چاہیے۔ جو مسجد کے لیے پڑھ لی، کوئی عالم اس کا احترام کر، دیوبندی بریلی مت دیکھو۔ اگر اختلاف کی بات کرے ایک دم مسجد سے نکل جاؤ، یہ پھوٹ ڈالتا ہے اختلاف میں کہ ہم کو آپ کو تعلیم دیے نبی، اللہ کے نبی نے، جہاں اختلاف ہو وہاں چھوڑ دو، اللہ رسول اللہ۔ آقا نے بھی یہی کہا ہے، یہ پکی باتیں ہیں، اس میں آیتیں پڑھنا وقت لگ جائے گا، قرآن میں بھی یہی ہے۔ تو کبھی تمہارا آپس میں تنازع ہوگا یا جھگڑا ہوگا، جہاں اختلاف شروع ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی یہ اختلاف آ گیا اب چھوڑ دو، اس لیے نبی جی نے منع کیا، قرآن نے منع کیا اختلاف کی باتیں۔ واللہ عالم، ہم بھائی بھائی ہیں، اختلاف جہاں تک نہیں بیٹھتے ہیں، جہاں اختلاف ہے وہاں نہیں کرتے۔ ایک اور نے اس سے بھی ایسے کیا، وہاں تمہارا کوئی پیر بھائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ایسی بات نہیں شیخ صاحب نے، یہ جو تم کہتے ہو۔ پھر وہ یہاں آیا، اس کا دل صاف ہو کے کہتا ہے ادھر تو ایسی بات نہیں ہے۔ وظیفے بھی لے کے چلا گیا مولانا صاحب، وہاں جا کے تقریر کی کہ بڑا چنگا بندہ ہے، ان چنگا بندہ ہے، پہلے مندہ بندہ سی۔ یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، باتیں کبھی کبھی کیا ہر وقت دہرانی پڑے، روز نئے لوگ آ جاتے ہیں، ایک جو سنتے نا جہاں یار کہتے کہ وڈا پی رہا ہے، وڈا چھوٹا نہیں، وڈے اللہ تو بات کوئی وڈا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کا عقیدہ خدا پر نبی پر جماتے ہیں، اپنے پر نہیں جماتے ہیں، تو اس میں کیا اختلاف کی بات ہے؟ اگر دنیا کے بے اختلاف چیز کائنات میں ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ سب ہم بھائی ہیں، اور اختلاف میں نہیں پڑنا ہے کہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا، ختم۔ یہودی آ جائے، شیعہ آ جائے، بریلی آ جائے، تم نے اختلاف کی بات تک نہیں جانا ہے، اس سے اخلاقی بات یہودی سے بھی کرنی ہے، بریلی سے بھی، سب سے کرنی ہے۔ جہاں اختلاف آیا اس کو کہنا بھائی خاموش ہو جاؤ، اختلاف ہے،
اللہ کی بات ماننی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، قرآن کی آیتیں، نبی کی پکی حدیث ہے تو اس کو چھوڑ دو، اگر ان کو مانتے ہو چھوڑ دے گا، آرام سے بیٹھو اٹھو بس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، احتیاط کریں، مسائل نہیں پیدا کرنے چاہیے۔ شیعہ اذان سے اشہد ان علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ نہیں تو نہیں تھے؟ آقا جی کہتے ہیں خدا پر مشقت ڈالے جو میری امت پہ مشقت ڈالے، فتنہ قتل سے زیادہ ہے، ایسی اذانیں ان کو دینی چاہیے۔ اور دوسرے تمہارے بھائی بریلی وہ بھی فتنہ کرتے ہیں، آقا کی طرح اذان دو، باقی احتیاط اچھی ہے، جیسے ہم سیدھی اذان دیتے ہیں الصلاۃ والسلام پڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا اس کو گستاخ رسول کہیں گے۔ بھائی ساری دنیا پڑھتی، گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، منارے پر ہی پڑھنی ہے، لوگوں میں پھوٹ ڈالنی ہے، نہیں یہ گستاخ رسول سے نہیں پڑھی ہے۔ پڑھنے کو منع نہیں ہے، لیکن مسائل پیدا ہوں تو احتیاط اچھی ہے یا اختلاف اچھا ہے؟ احتیاط اچھی ہے، تم نیچے آ کے پڑھ لو، وہ گستاخ رسول ہو گیا۔ آقا کے وقت نہیں پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام، اذان میں کہیں ثابت نہ کوئی کہے گا، پکی باتیں ہیں، تو سب گستاخ رسول تھے وہ؟ تو بات صحیح نہیں ہے، تھوڑی سی صحیح لگتی ہے بعض ملاؤں کی، تو بھئی یہاں فساد نہیں ہے، کوئی فساد کرنا تو خدا دے واسطے میرے پیچھے چھڈو چلے جاؤ۔ کہ نبی سے اتفاق کرنا ہے کہ نبی کی زبان وہاں سے جو بات نکلے اندھا ہو کے ماننا ہے، تو پھر اندھا ہو کے ابو بکر نے کچھ اختلاف تھا حضرت علی سے یا نہیں تھا، یا دوسری باتیں تھی نہیں تھا، یا حضرت عثمان کی کوئی ایسی باتیں ہوں گی نہیں ہوں گی، نبی کو قبول تھے، ہم کو قبول ہیں بس۔ آقا کو پتہ تھا، اللہ کو پتہ تھا، ان کے متعلق قرآن اترتا تھا، تو ہمیں وہ قبول ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ جانے، اللہ جانے، آقا جی جانے، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے ہو گیا، پکا یا کچا؟ ہم سے بس پھر نہ کرنا گڑبڑ، آرام نال بیٹھو۔ میں نے کچھ اپنا پڑھنا، طبیعت ٹھیک ہوئی تو پھر آگے چلوں گا۔ اور پہلے میں نے ایک اشارہ کر دیا، اگر نماز نبی کے لیے توڑی جا سکتی ہے، اگر نبی کا دخل ہے، ان کے لیے دعا بھی چھوڑی جا سکتی ہے، ان کے لیے سنتیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں، ان کے لیے اگر ان کا دخل ہے تو جو کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، ان کے لیے نماز بھی قضا کی جا سکتی ہے۔ عرفات میں نماز قضا کرتے ہیں، شام کے مزدلفے میں پڑھتے ہیں۔ مطلب ہے کہ جو سمجھ میں آئے واللہ عالم، جو نہ من میں لگے چپ کر کے چلے جاؤ، کسی کے گھر میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ میرا گھر ہے، جو مرضی کرو، جو مرضی میں کروں، ایسے بیٹھے میری مرضی، کون مجھے کہنے والے یہ کیسا شیخ ہے، یہ شیخ ہے، میں چائے پیوں گا، پھر گپ ماروں گا اور نبی کی تعریف کروں گا کہ ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ہے، ان کی وجہ سے جبریل کو بھی مانا، خدا کو بھی مانا، کہ ان میں جو وصف تھے کسی میں ہے ہی نہیں ہے، جو کمالات رسول اللہ میں کسی میں ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کی بات ماننے کو دل بڑا کرتا ہے۔ کہ اپنی مرضی سے بارش نہیں کر سکتا، نہ روک سکتا ہے، کوئی اپنی انگلیوں سے چشمے نہیں بہا سکتا، کسی کی آنکھ نکل جائے تو ڈاکٹر کو 100 ہیلے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ نے جہاد میں قتادہ کی آنکھ نکل گئی، ایسے کر کے لگا دیا، وہ دوسری آنکھ سے خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ جو خوبیاں ان میں ہیں کسی میں ہے ہی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہیں۔ اور قرآن کے غلط ترجمے کرنے ہیں، ایک آیت کو دیکھنا دوسری کو چھوڑنا، جیسے بعض آیت پہ ایمان ہے، بعض پہ ایمان نہیں ہے۔ وہ کوئی تمہارا مر گیا ہے، خدا اس کو معافی دے نہ دے، آقا کی عظمت اس کے دل میں نہیں تھی۔ قرآن اخبار کی طرح پڑھتا تھا، برکت ہے۔ نام لوں بھی مجھے ڈر نہیں، لیکن نام لینا پسند نہیں کرتا میں۔ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، لاکھوں اس کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن عظمت سے خالی تھا۔ عظمت نہیں دل میں اتری، کیا فائدہ؟ قرآن کا ترجمہ غلط کرنا، اور جو بیٹھے ہوئے عوام میں بیچارے کہیں گے عالم میں بھائی ٹھیک ہی کہتا ہے۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طالب مسلمان ہو جائے، اس کو حرص کرتے تھے، کھینچتے تھے، ادھر ابو جہل وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے، مرنے کا وقت تھا، تو نبی جی کوشش کرتے تھے۔ قرآن میں آیتیں آئیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی، آپ ان کو ہدایت نہیں کر سکتے،
جن سے آپ محبت کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ہم دیں گے، کہ ان کو ہدایت نہیں ہو سکتی، آپ محبت کرتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کی بات نہ مانیں۔ اب سمجھے؟ جب آپ کی بات نہیں مانتے، اہمیت نہیں دیتے، آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے لیے سفارشیں کرتے ہیں؟ ان کو ہدایت نہیں ہوگی۔ ہدایت تب ہوگی وہ آپ کی بات کی قدر کریں۔ تو اس میں یہ تو نہیں اس کا مطلب نکلتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ محبت کس سے کریں، اللہ ہدایت نہیں دے گا اس کو، نہیں، اللہ ہدایت دے گا، لیکن وہ آپ کی بات کی قدر کرے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اگر ایسی بات تھی تو نبی کریم نے دعا کی تھی، اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کر دے، عمر ابن الخطاب، عمر ابن الحشام۔ تو آقا نے پسند کیا 2 عمروں میں سے ایک، تو حضرت عمر مسلمان ہو گئے نہیں ہو گئے؟ تو آپ پسند کرتے تھے، محبت کرتے، پھر کیوں ہوا؟ اس کو جواب دو، اس کے جواب نہیں ہوگا۔ تو بیٹھا ہوا تو میرے بھائی کے بھی چینل دکھاتے معلومات کے، بڑا دکھ ہوا۔ آقا کے دلوں سے عظمت نکالنا کہ آقا جو چاہتے وہ نہیں، محبت بھی کرے تو خدا نہیں سنتا۔ خدا محبت کیا کرے، خدا نہیں سنتا۔ خدا کے معاملے جو سفارش کریں خدا ان کو بخش دیتا ہے، اور آئندہ بھی جو گناہ کرے ان کو بخش دیتا ہے، کہ آئندہ کے لیے بھی معافی ہے۔ جیسے صحابہ بدر اپنی سفارش کی، خدا نے ان کی طرف جھانکا، رسول اللہ فرماتے پکی حدیث ہے جی کہ تم کو بخشا، آئندہ جو کچھ کرو وہ بھی بخشا۔ بتاؤ، اس کو بولے یہ کیوں ہوا؟ اس کے بعد جواب نہیں ہے۔ لیکن لوگ بیچارے آقا کی عظمت نکال دی کہ یہ آقا کا استغفر اللہ، یعنی اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا، محبت بھی کرتے تب بھی خدا نہیں سنتا تھا۔ جیسے سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے استغفار کریں بخشش کی یا نہ کریں۔ یہ ادھوری آیتیں پڑھتے ہیں بیچ میں سے، چاہے 70 دفعہ بھی آپ ان کے لیے بخشش مانگے ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ تمہارا ایک بھائی کراچی میں تم دل میں آیا بولا تو ایک عالم نے واز کیا، اس نے کہا نبی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، خدا نے کہا تم استغفار کرو نہ کرو 70 دفعہ کہا ہم ان کو بخشیں گے نہیں۔ میں نے کہا یہ صحیح کہا ہے، لیکن اس میں نبی کی تعریف ہے، عظمت ہے، اگر پوری یہ آیت پڑھی جائے۔ یہ بیچ میں سے پڑھی گئی ہے ادھورا، کہ آگے خدا نے کہا جب ان کو کہا جاتا یستغفر لکم رسول اللہ لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون مستکبرین، جب ان کو آپ کی طرف بلایا جاتا ہے یہ دھیان نہیں دیتے، یہ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب یہ رخ پھیر لیتے ہیں تو ہم بھی ان کو نہیں بخشیں گے، آپ بخشوائیں نہ بخشوائیں ہم ان کو نہیں بخشیں گے جب تک کہ یہ آپ کو رخ نہیں دیں گے۔ اس نے جا کے کہا اس کا منہ کالا ہو گیا خبیث کا۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، ادھوری آیت پڑھنے، آیت پوری تو پڑھو۔ جیسے ایک منافق تھا یا مذاق کرتا تھا، قرآن میں مذاق نہیں آتا، اس نے کہا بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو، اس نے کہا نماز پڑھو، خدا نے کہا نہ پڑھو۔ اس نے کہا خدا سے خوف کر، بولتے قرآن میں آیا ہے؟ بولا قرآن میں کہاں آیا ہے؟ کہا قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا۔ دیکھو آج تو صحیح ہے لیکن پوری نہیں پڑھی۔ اس نے کہا بھائی آگے پڑھو وانتم سکارا، جب تم نے نشہ کیا اور شراب پیا تب نہ جایا کرو۔ اچھا ہاں اچھا، دیکھا؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں، نیم اللہ خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم دردی انہیں لگا دیا کہ خطرہ تھان، میں بھی لگا دوں نا کچھ۔ تو یہ حال ہے آج کل۔ تو میں آپ کو کیا سنا سکتا ہوں، کیا اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ نبی جی سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نبی جی کے ساتھ اندھا ہو کے چلنا چاہیے۔ جن کو انہوں نے پسند کیا، خدا نے پسند کیا، قرآن اترا، انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا، اگرچہ ہوا ہے، ہم کو پتہ ہوا ہے، لیکن جب نبی نے قبول کیا ہم کیوں دخل دیں، ہمیں وہ قبول ہے۔ سنار کی سو لوہار کی ہٹ، ہم وہ لوگ ہیں۔ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہلتی ہے گل محمد پٹھان نہیں ہلتا، ہلے گا بھائی، اتنا تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم آپ کو یہی بات کہیں گے کہ نبی جی کی اگر بات تمہارے کان میں پڑ جائے، انہوں نے کہا ہے، کیا وہ شراب پیتا ہے کچھ کرتا ہے،
ہو سکتا ہے بعد مسلمان کو حکمت ہوگی، اگر نبی کی زبان سے کرے آپ اس کو سلطان الاولیاء سمجھے، صحابی کچھ نہ کریں. ایسے ہوا ہے نا، نبی کو لایا جاتا تھا گھڑی گھڑی شراب کے معاملے میں، آپ شرع کی حد لگاتے تھے. کسی صحابی نے بد دعا دی، آپ کو ناگوار گزرا، آپ نے دیکھا، کہا اس کو بد دعا دیتے ہو، اس کے دل میں خدا رسول کی عظمت ہے. بتاؤ، شرابی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا، ہمیشہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو آقا جی نے کہا اس کے دل میں، حالانکہ شراب لینے والے پہ لعنت، اس کے گھڑا اٹھانے والے پہ لعنت، جہاں بڑی اس میں لمبی تفصیل ہے، لیکن اس کا معاملہ علیحدہ نکل آیا. تو یہ باتیں کچھ ایسی ہیں. مطلب تھا آپ کو سمجھانا، نبی جی کسی کے متعلق کچھ کہہ دیں، آپ نے نہیں دیکھنا ہے، نہیں سوچنا ہے. ہاں نبی کے خلاف کے علیحدہ کوئی اور بات کے سوچنا ہے، اس کیوں ہے، کیا کہا، کیوں کہا. نبی نے کہا بالکل پاگل، اس صحابی کی طرح. جیسے آواز کر رہے تھے مسجد میں، کوئی اٹھا تو آپ نے کہا اذیت دیے بیٹھ جاؤ. باہر سے ایک عاشق رسول آیا تھا صحابی، اور راستے میں سڑک میں بیٹھ گیا. کسی نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو، اندر جا کے بیٹھو. اس نے کہا آواز آئی ہے بڑی سرکار کی، بیٹھ جاؤ. کہا کسی کو کہا ہوگا، کہا ہوگا نہیں، انہوں نے کہا نا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. تو خدا کرے ہم ایسے ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. میری ٹوپی اتردا دی، میرا کیا تم نے کرا دیا، مجھے جذبہ دلا دیا. اب میں پھر شیشے میں بڑی مشکل سے باندھ کے آتا ہوں. اب یہ پتہ نہیں کیسی بندگی، اتنی بندگی، خدا ہو گیا جو ہونا تھا. چلو اب اس کو ٹھیک کروں. میرے پر احسان نہ کرے نہیں کی، مانو نہ مانگو، ہوں تو ہوں، نہیں تو نہیں ہوں. تمہارے ماننے نہ ماننے کا مجھے حاجت نہیں ہے، مہربانی کریں، مہربانی کریں. ہر قسم کا آدمی بیٹھا کہ کیسا آدمی ہے، دیکھا نہیں، اب تو دیکھا ہے نا، تو بس دیکھو پھر. اب سیٹ کیسے کروں، پتہ پٹھانوں والی بنتی ہے، کون سی بنتی ہے. کچھ ٹھیک ہو گیا، لگ رہا ہوں بزرگ بزرگ. پگڑیوں سے داڑیوں سے بزرگ نہیں بنتے. ہندو سکھ بھی رکھ لیتے ہیں. اندر ٹھیک ہو پھر اوپر بھی ٹھیک ہوتا ہے، اندر ٹھیک نہ اوپر سے کوئی فائدہ نہیں. بہرحال آپ کا آنے کا شکریہ، ان کی محبت کے تقاضے سے آتے ہو، تو میری بھی محبت کا تقاضا آپ کی محبت کے لیے میں آپ جاتا ہوں. کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کے ہمارے درمیان میں جو رشتہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہاں بھی ملیں آقا کے پاس اور خوشیاں منائیں انشاءاللہ. اور وہ حدیث ہمارے تمہارے اوپر جیسے کرم کی پوری اتر جائے کہ نبی جی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری محبت ان کے لیے لازم ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ انہی لوگوں میں سے ہیں. اور تمہارے لیے ایسی بشارتیں جناتوں نے یہاں دی ہیں. یہاں کروڑوں جنات ہیں جو سلسلے میں تمہارے داخل ہیں. تو یہاں سے گزر ہوا بعض جناتوں کا، سبحان اللہ، انہوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ محمد والے ہیں. یہ محمد والے